إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم وأول من ينشق عليه القبر وأول شافع وأول مشفع. رواہ مسلم. معزز حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کے لیے ہر قسم کی تعریف و توصیف ہے. اللہ رب العالمین کے لیے ہر طرح کی بزرگی بڑائی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہماری ہدایت کی خاطر، ہماری رہنمائی کی خاطر کتابوں کو نازل کیا اور رسولوں کو مبعوث فرمایا. اسی سلسلے کی ایک کڑی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. انگنت درود و سلام نازل ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو رب العالمین نے ساری انسانیت کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا، جو ساری انسانیت کو توحید کا درس دیے، اچھے اخلاق کا درس دیے اور حقوق و آداب سکھلائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہمارے لیے ایک مثال، ایک آئیڈیل، ایک نمونہ ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے لیے ایک بہترین اسوہ ہے، بہترین نمونہ ہے. آپ دنیا والوں کے لیے بہترین نمونہ اور آئیڈیل ہے. اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل البشر، سید الانبیاء کا مقام عطا فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: انا سید ولد آدم، میں ساری انسانیت کا سردار ہوں، سارے انسانوں کا سردار ہوں، سارے انسانوں میں سب سے افضل میں ہی ہوں. اور کل قیامت کے دن جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو سب سے پہلے مجھے اٹھایا جائے گا. وہ اول شافع، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اگر لوگوں کے لیے سفارش کوئی کرے گا تو وہ میں ہوں گا، اور سب سے پہلے کسی کی سفارش قبول ہوگی تو وہ میری سفارش قبول ہوگی. سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والے، سب سے پہلے پل صراط پار کرنے والے، سب سے عظیم اخلاق کے مالک ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بچپن سے یتیم تھے، بچپن ہی میں اپنے والد کا چہرہ نہیں دیکھے. 6 سال کی عمر تھی، والدہ کا بھی انتقال ہو گیا. یتیم کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشوونما ہوئی. لیکن یتیم ہونے یا ماں باپ کے نہ ہونے سے آپ کے اخلاق پر کچھ بھی اثر نہیں ہوا، بلکہ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے ماحول میں کہ جو بچے یتیم ہوتے ہیں، چونکہ ان کے والدین نہیں ہوتے تو ان کی تربیت کرنے والے کوئی نہیں ہوتے. صحیح ان کی دیکھ بھال کرنے، ان کی صحیح تربیت کرنے کے لیے جو والدین چونکہ نہیں ہوتے، وہ لوگ اکثر ان کے اخلاق بگڑتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے برخلاف سب سے اعلیٰ اور افضل اخلاق کے مالک تھے.
عبادت میں اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ ڈرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا اخشاکم للہ واتقاکم لہ، دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں۔ عبداللہ ابن شقیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نماز پڑھ رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے جیسے ہانڈی میں سالن پکتا ہے ویسے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرأت قرآن کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے اور رونے لگتے، جسے ہانڈی میں سالن پک رہا ہو ویسے آواز آتی، سسک سسک کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی یاد میں روتے تھے۔ بچوں پر سب سے زیادہ رحم کرنے والے، بچوں پر سب سے زیادہ رحم کرنے والے، عورتوں پر سب سے زیادہ مہربان۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ما رأيت احدا كان ارحم بالعيال من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بچوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ رحم کرنے والے کو میں نے کبھی نہیں دیکھا، کبھی نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں میرے پاس دو چیزیں محبوب ہیں، ایک عورتیں اور دوسرے خوشبو، یعنی عورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ہیں، ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عزت کرتے، ان کی توقیر کرتے، ان کو ان کے حقوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے حالات اگر آپ دیکھیں گے، اگر آپ جانیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی خدمت کرتے، اپنے گھر والوں کے ساتھ دیتے، ان کے کام میں، ان کے شغل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ بٹاتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ فقیروں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا سب سے برا کھانا، سب سے برا کھانا ولیمے کا کھانا ہے، جس میں مالداروں کو بلایا جاتا ہے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہاں تک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا غریبوں کا، مسکینوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیال کرتے تھے۔ دنیا سے اور دنیا سے بے مطلب، دنیا سے اور دنیا کے زیب و زینت سے اعراض کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالی وللدنیا ما انا والدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها، میرا اور دنیا سے کیا مطلب ہے؟ میں اور دنیا تو بالکل ایسے ہیں گویا ایک سواری جب سفر پہ نکلتا ہے تو راستے میں آرام کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے نیچے آرام کرتا ہے، جب اس کا کام ہو جاتا ہے، آرام مکمل ہو جاتا ہے، وہاں سے اپنی سواری لے کر اٹھ کر نکل جاتا ہے۔ بالکل میرا دنیا سے وہی حال ہے، وہی میرا دنیا سے تعلق ہے۔ بس میں دنیا میں اللہ کی بندگی کرنے کے لیے آیا ہوں، اب جو کام مجھے کرنا ہے وہ کروں گا اور یہاں سے چلا جاؤں گا۔ گویا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب ہے۔ بہت رحم دل تھے، لوگوں پر رحم کرنے والے، مشفق، نرم دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سخت دل ہوتے، اگر آپ کا دل سخت ہوتا، سختی کرنے والے ہوتے، کہ جتنے لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں، جتنے لوگ آپ کے قریب ہو رہے ہیں وہ آپ کے قریب نہ ہوتے بلکہ آپ سے دور بھاگتے، اسلام سے دور بھاگتے، چونکہ آپ نرم دل ہیں، آپ کے اخلاق اچھے ہیں، آپ رحم کرنے والے ہیں، اسی لیے لوگ اسلام میں داخل ہوئے، اور الحمدللہ آج دنیا بھر میں اسلام پھیلا اور پھیل رہا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کا ایک سبب ہے۔ جریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ما رآنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تبسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی مجھے دیکھتے، ساری زندگی میں جب کبھی بھی مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو مسکرایا،
کبھی ایسے ہی نہیں دیکھے، جب بھی مجھے دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمدہ اخلاق تھے. فتح مکہ کا واقعہ آپ نے سنا ہے. فتح مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے جانی دشمن کھڑے ہیں، لیکن آپ نے کیا کہا؟ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء. لوگوں، آج تم پر کوئی پکڑ نہیں، کوئی زبردستی نہیں، کوئی عقاب اور سزا تمہیں نہیں ہے، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمدہ اخلاق تھے. لیکن مسلمانوں نے ان اخلاق کو چھوڑ دیا، مسلمانوں نے ان اخلاق کو اپنانا چھوڑ دیا. آج نبی کے اسوے کو، نبی کے اخلاق کو اور نبی کی سیرت سے ہم نے تاثر لینا چھوڑ دیا، اثر لینا چھوڑ دیا، کیونکہ ہم نے نبی کی سیرت پڑھائی کہاں، ہم نے نبی کی سیرت سنا ہی کہاں، ہم نے اس نبی کی سیرت جانا ہی کہاں. ہم نے جانا تو فلمی سٹوریوں کو جانا، ہیرو ہیروئن کی شخصیتوں کو صبح صبح اٹھ کر اخبار اور ٹی ویوں میں جانا. ہم نے جانا تو ہمارے پسندیدہ لیڈر، سیاسی لیڈروں کی خبروں کو جانا. ہم نے جانا، ہم نے ایڈورٹائز کیا تو ہمارے لیڈروں کے آفروں کو، ان کے اسکیموں کو، اور انہوں نے لوگوں کے لیے کیا کیا، اس سب کو جانا اور لوگوں کے بیچ میں پھیلانے کی کوشش کیا اور ان سے دلی لگاؤ کیا. نہیں جانا تو نبی کی سیرت نہیں جانا، نہیں جانا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو نہیں جانا. یہ آج مسلمان کا حال ہے. اب ہماری یہ حالت ہے تو اللہ کے نبی کی سیرت سے ہم اثر کہاں لیں گے؟ تو اثر تو ہم فلموں سے لیں گے، اثر تو ہم سیریلوں سے لیں گے، اثر تو ہم سیاسی لیڈروں سے لیں گے، اثر تو ہم کافروں سے اور مشرکوں سے لیں گے. تو یہی ہمارا حال ہے، یہی آج مسلمانوں کا حال ہے. واللہ جس نبی کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کی سب سے افضل شخصیت بنایا تو ایسے ہی نہیں بنایا، ایسے ہی نہیں بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا اور آپ کو کائنات کی سب سے افضل شخصیت اور افضل ترین آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، سید الانبیاء کا مقام عطا کیا. تو معزز حاضرین، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے دیکھا. چونکہ صحابہ نے آپ کو قریب سے دیکھا تو صحابہ نے آپ کی زندگی کو دیکھا تو آپ کی زندگی سے اثر لیے، آپ کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کیے اور ساری دنیا میں غالب آ گئے. ساری دنیا میں وہ لوگ شان عزت کے ساتھ زندگی گزارنے لگے. لیکن ہم نے نبی کی سیرت کو چھوڑ دیا تو ساری دنیا کے سب سے دھتکارے ہوئے اور ذلیل لوگ آج ہم ہو گئے. صحابہ دیکھو اللہ کے نبی کی کتنی عزت کرتے تھے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لم یکن شخص احب الیہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ افضل کوئی آدمی نہیں تھا. صحابہ کے نزدیک اللہ کے نبی سے افضل کوئی آدمی نہیں تھا. علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت گرمی میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبوب ہے. ایک انسان سخت گرمی میں سخت پیاسا ہو اور اس کو ٹھنڈا پانی لا کر دیا جائے تو کتنا خوش ہوتا ہے، کتنا اس کو چاہتا ہے. اس سے زیادہ اللہ کے نبی میرے نزدیک محبوب ہے. عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ما کان احب احد احب الی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نزدیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ، اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی شخص محبوب نہیں تھا. ولا اجل فی عینی منہ قط. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے نگاہ میں جلیل القدر کوئی نہیں تھا. میری نگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر جلیل القدر آدمی کوئی نہیں تھا. یہاں تک کہ میں نے کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھ بھر کر دیکھا ہی نہیں.
کبھی میں نے اللہ کے نبی کو آنکھ بھر کے دیکھا ہی نہیں. اجلال اللہ کہتے ہیں کیوں نہیں دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عزت میرے دل میں ہے کہ کبھی آنکھ بھر کے نہیں دیکھا، کبھی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ آنکھ بھر کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکوں. اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ اللہ کے نبی کیسے تھے بیان کرو، تو میں بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ کبھی میں نے اللہ کے نبی کو پورا دیکھا ہی نہیں. یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت تھی. عروہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، عروہ ابن مسعود جو صلح حدیبیہ کے موقع پہ کفار کی طرف سے آئے تھے سفیر بن کر یا مصالح بن کر، صلح کرانے والے بن کر، قاصد بن کر آئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا حال دیکھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں. دیکھو کیا بولتے ہیں، اللہ کی قسم میں نے روم، ایران اور دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا، لیکن ان کے متبعین ان کی اتنی عزت نہیں کرتے جتنی عزت اللہ کے نبی کے صحابہ اللہ کے نبی کی کرتے ہیں. بڑے بڑے بادشاہوں کے متبعین بھی اتنی عزت اپنے بادشاہوں کی نہیں کرتے جتنی عزت اللہ کے نبی کے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں. اللہ کی قسم جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے وضو کا قطرہ نیچے گرنے کی کوشش کرتا، نیچے گرنے سے پہلے وہ صحابہ کے ہاتھوں میں ہوتا اور وضو کے پانی کے لے کر صحابہ اپنے جسم پر مر لیتے تبرک کے طور پر. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوک بھی دیتے تو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک کو اپنے ہاتھ میں لے کر جسم پہ مل لیتے. یقیناً اللہ کے نبی کے وضو کے پانی میں اور تھوک میں برکت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے، کسی قسم کی اس میں شک و شبہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کے تھوک میں، اللہ کے نبی کے وضو کے پانی میں برکت ہے. تو صحابہ اس کو اپنے لے کر اپنے جسم پہ مل لیتے. اور ما یحدون الیہ النظر تعظیما، اللہ آگے کہتے ہیں کہ کوئی صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھور کر بھی نہیں دیکھتا. کیوں نہیں دیکھتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے طور پر. گھور کر آنکھوں میں آنکھ ملا کر دیکھنے کی کسی کی ہمت اور جرأت نہیں ہوتی صحابی کی، اتنی عزت کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زور سے بات تک بھی نہیں کرتے، زور سے بات تک بھی نہیں کرتے. ایسی عزت کرتے تھے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. صرف صحابہ ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفار و مشرکین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے. قیصر جو ایران روم کا بادشاہ تھا، ہرقل جس کا نام تھا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اس تک پہنچا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھا وہ، اور ابو سفیان جو وہاں آئے تھے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات معلوم کیے. حالات معلوم کرنے کے بعد اس نے کہا لو اعلم انی اخلص الیہ لاحببت لقاءہ، مجھے معلوم اگر میں ان تک پہنچنے کی کوشش کروں، اگر میں ان تک پہنچ سکوں گا تو میں ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہوں گا. اور آگے اس نے کہا وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ رِجْلَيْهِ، اگر میں اس کے پاس ہوتا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کو دھوتا. کون بول رہا ہے؟ روم کا بادشاہ عظیم الروم ہرقل بول رہا ہے، اگرچہ کہ اسلام نہیں لایا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم دیکھو. اگر کہتا ہے کہ اگر میں آپ کے پاس ہوتا تو آپ کے پیر دھوتا. اور آگے کہتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ آپ کی ملکیت، آپ کی حکومت میرے قدموں کے نیچے بھی آئے گی، یعنی یہاں تک جہاں میں کھڑا ہوں یہاں تک بھی اسلام آپ پہنچ جائے گا. عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو ابھی یہودی تھے، ابھی اسلام نہیں لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے بھیڑ لگائے.
تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بھی گئے، ابھی یہودی تھے، اسلام نہیں لائے، تو دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو، تو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ تو کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ یہودیوں کے عالم تھے وہ، اور آپ کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی کرنے والے یہود ہیں، اسلام اور مسلمانوں سے سب سے زیادہ دشمن اور دشمنی کرنے والے یہود ہیں، لیکن یہودی عالم ہونے کے باوجود عبداللہ بن سلام نے کہا کہ یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اسلام کی توفیق دی اور وہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کرنے کی کوشش کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اور پریشانی پہنچائی، تو یقیناً اللہ رب العالمین ان کو ہلاک کر دیا۔ کسرا جو ایران کا بادشاہ تھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خط لکھا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑ کر پھینک دیا، تو بعد میں کچھ ہی دیر کے بعد اس کو کسی نے قتل کر دیا اور وہ وہیں پر مردود ہو کر مر گیا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا بدلہ لیتا ہے اور ان کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی تھا، بنو النجار کا آدمی تھا، نصرانی تھا، عیسائی تھا، اس نے اسلام لایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کچھ سورتیں پڑھ کر بعد میں پھر مرتد ہو گیا۔ اپنے قوم والوں کے پاس جا کر بولا یہ نبی تو کچھ نہیں جانتا، بس وہی جانتا ہے جو میں اس کو سکھاتا ہوں۔ اللہ کے نبی کی بے عزتی کیا، اللہ کے نبی کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ اور تہمت باندھنے کی کوشش کیا۔ لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ کا کیا کرنا ہوا کہ جب وہ مر گیا، لوگ اس کو لے جا کر دفنائے تو زمین بھی اس کو قبول کرنے سے انکار کر دی، تو زمین میں اس کو دفنائے تو زمین اس کو باہر نکال کے پھینک دی۔ دوسرے دن اس کے قبیلے والے جا کر دیکھتے ہیں تو اس کی لاش باہر پڑی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو محمد اور محمد کے ساتھیوں کا کام ہے، ان کے علاوہ یہ کوئی نہیں کر سکتا، وہی باہر نکال کے پھینکے ہوں گے۔ پھر دفنا کے جاتے ہیں تو تیسرے دن آتے ہیں، دیکھتے ہیں وہی حال ہے کہ اس کی لاش باہر پڑی ہے۔ پھر تیسری مرتبہ دفناتے ہیں، پھر واپس جاتے ہیں اپنے گھروں کو، پھر آ کے دیکھتے ہیں تو اس کی لاش باہر پڑی ہوئی ہے، اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بعد اس کی لاش کو وہیں پر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یقیناً اللہ رب العالمین کے ساتھ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو گستاخی کرتا ہے، آپ کی توہین کرتا ہے، آپ کی اہانت کرتا ہے، کچھ دنوں کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دے سکتا ہے، لیکن اس کا انجام بہت برا ہوگا، اس کو اللہ رب العالمین دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، یقیناً ہم نبی کی اور مومنوں کی ضرور بضرور مدد کریں گے، اس دنیا میں بھی اور قیامت کے دن میں بھی۔ ہم نبی کی اور رسولوں کی، نبی کی اور مومنوں کی اس دنیا میں بھی مدد کریں گے اور آخرت میں بھی مدد کریں گے۔ ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا لوگ مذاق اڑا رہے ہیں تو کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ سے پہلے جتنے رسول آئے، جتنے نبی آئے، سارے رسولوں کا لوگوں نے مذاق اڑایا، لیکن کچھ دنوں کے بعد، ایک مہلت دینے کے بعد، یقیناً اللہ رب العالمین کا عذاب ان کو گھیر کر رہے گا، ان کے استہزاء کے بدلے میں، ان کے مذاق اڑانے کے بدلے میں اللہ رب العالمین کا عذاب ان کی زندگیوں میں آ کر رہے گا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ تاتاریوں کے زمانے میں ایک نصرانیوں کی بہت بڑی مجلس قائم ہوتی ہے،
وہاں پر ایک نصرانی عالم کھڑا ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے لگتا ہے، برا بھلا کہنے لگتا ہے. تو وہاں پر ایک کتا باندھا ہوا ہوتا ہے. جیسے ہی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے لگتا ہے تو وہ کتا اٹھ کر اس کو نوچ کر اس کو زخمی کر دیتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے کی وجہ سے ہے. تو وہ آدمی کہتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں، یہ تو ایسے ہی آیا اور مجھے نوچ دیا. اس کے بعد پھر سے اٹھتا ہے، وہ اٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے لگتا ہے. تو کیا ہوتا ہے، پھر سے وہ کتا اس پر جھپٹتا ہے اور جھپٹ کر اس کے گلے کو نوچ دیتا ہے اور وہیں پر وہ مر جاتا ہے، وہیں پر وہ مر جاتا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے بہت سارے ثقہ لوگوں نے بتایا، بہت سارے اچھے لوگوں نے مجھے یہ بتایا کہ جب ہم جہاد کے لیے نکلتے، جہاد کے لیے جاتے تو قلعوں کا محاصرہ کرتے، قلعوں کو گھیر لیتے. اب قلعوں کو گھیرنے کے بعد کافی دشواری ہوتی ہے کہ لوگ قلعوں کے اندر آرام سے رہتے ہیں، کفار و مشرکین، اور یہاں پر مسلمان بڑی تکلیف میں قلعوں کو گھیرتے ہیں اور کافی دن لگ جاتے ہیں، کبھی 8 دن 10 دن، کبھی کبھی کافی جب تنگ ہو جاتے ہم، جب وہ کفار و مشرکین تنگ ہو کر وہ بھی اندر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب برا بھلا کہتے، جب گالی دیتے، تو ہم آگے جا کر ان پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے، کیونکہ ہمیں یقین ہوتا کہ اب وہ اللہ کے نبی کو گالی دیے، برا بھلا کہے تو اب وہ بچ نہیں سکتے، اب وہ بچ نہیں سکتے، اب ان کو شکست کھانا ضروری اور یقینی ہے. یہ سوچ کر مسلمان ان پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے اور قلعوں کو فتح کرتے اور کامیابی حاصل کرتے. ایسے بہت سارے واقعات ہوئے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا. تو معزز حاضرین، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑی عظیم ہے، بڑی عظیم ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان شانئک هو الابتر، ان شانئک هو الابتر. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جو عیب جوئی کرتا ہے، آپ کو جو برا بھلا کہتا ہے، آپ کی جو تنقید کرتا ہے، آپ کا جو مذاق اڑاتا ہے، وہ یقیناً بہت بدتر آدمی ہے، بہت بدتر آدمی اور بہت بیکار قسم کا آدمی اور ہلاک اور برباد ہونے والا آدمی ہے. تو یقیناً جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتا ہے وہ کبھی بچ نہیں سکتا، کبھی بچ نہیں سکتا. اب ہمارا حال، اب دشمن تو دشمن ہے کہ وہ تو مذاق اڑاتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، ہم اپنی طاقت کے مطابق دفاع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ایک بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں اللہ کے نبی کو سیرت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو کتنا اپنانے کی کوشش کی. ایک سوالیہ نشان ہے اس پر کہ ہر انسان اپنے بارے میں جانے، ہر انسان اپنے بارے میں سوچے. اب اللہ کے نبی کی سیرت کو اپنانا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق عمل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کے مطابق عمل کرنا ہے، اسلام کے مطابق عمل کرنا ہے، یہ سیرت کے مطابق عمل کرنا ہے. کیونکہ اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا اور اسی کی تبلیغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. ہمیں توحید اور رسالت کے مطابق جو ایمان رکھنا ہے، اس کے تقاضوں کو جو پورے کرنا ہے، اس کو پورا کرنا ضروری ہے. نمازوں کی پابندی کرنا ہے اور دیگر عبادات، اچھے اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں سکھائے، جو حقوق اور آداب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائے، ان کو پورا کرنے کی کوشش ہمیں کرنا ہے. تبھی جا کر ہم حقیقی متبع ہوں گے، تبھی جا کر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی معنوں میں پیروی کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی معنوں میں اتباع کرنے والے ہوں گے. تو دیکھو، دشمن تو مذاق اڑاتے ہیں، لیکن ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کریں اور مدد کریں. مدد کیسے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنا کر، آپ کی سیرت طیبہ کو اپنا کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھ کر، جان کر، اپنے بچوں کو سکھا کر۔ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ بھئی ہمارے بچے اسکولوں کو جاتے ہیں، پتہ نہیں کس مشرک کی سیرت پڑھتے ہیں، کس مشرک کی تاریخ پڑھتے ہیں۔ اب ہمارے بچوں کو سیرت معلوم نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام معلوم نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا نام معلوم نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بنیادی باتیں ہیں وہ تک بھی ہمارے بچوں کو معلوم نہیں۔ اب ہمارے بچے اسکولوں میں، بڑی بڑی جماعتوں میں، کالجوں میں جاتے ہیں اور مشرکوں کے بارے میں سلیبس میں داخل ہوتا ہے اور پڑھتے ہیں اور امتحان بھی لکھتے ہیں۔ یہ غفلت ہے ہماری، یہ ہماری سستی ہے اور غفلت ہے، یا یوں سمجھو کہ جہالت ہے، یا یوں سمجھو کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کوئی مطلب نہیں، یہ ہم بولنا چاہتے ہیں اپنی زبان حال سے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سب سے پہلے ہم اپنے بچوں کو سیرت سکھائیں، بنیادی باتیں، بچوں کی عمر کے اعتبار سے بنیادی باتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے اور دیگر چیزیں ہیں، وہ بتانے کی ہم کوشش کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بچوں کے دلوں میں ڈالیں، تاکہ وہ بڑے ہو کر بھی اللہ کے نبی کی تعظیم کرنے والے اور اسلام کی تعظیم کرنے والے بنے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو حقیقی معنوں میں سیرت کو جاننے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ اور نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین دشمنان اسلام کو، اللہ کے نبی اور مسلمانوں کے دشمنوں کو رب العالمین ہلاک و غارت فرمائے۔ اللہ رب العالمین اسلام اور مسلمانوں کو سربلندی عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو صحیح اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنت الفردوس میں ہمیں جگہ نصیب عطا فرمائے۔ جہنم کے عذاب اور عذاب قبر سے اللہ تعالی ہمیں بچائے، اور اللہ تعالی جب تک ہم کو اس دنیا میں زندہ رکھے، ایمان و اسلام کی حالت پہ زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو اللہ تعالی ہمیں خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوان الحمد للہ رب العالمین۔